بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس کلپ میں ایک اہم مسئلے کی طرف آپ حضرات کی توجہ کو مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ موبائل پہ جو رنگ ٹون لگائی جاتی ہے اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رنگ ٹون میں اذان لگاتے ہیں، حمد باری تعالیٰ لگاتے ہیں، نظم نعت لگا دیتے ہیں، یا قرآن کریم کی کوئی آیات اس میں لگا دیتے ہیں۔ تو شریعت پر سے اس کا حکم کیا ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اذان، حمد و نعت، قرآن کریم کی تلاوت، اس طرح کے جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو رنگ ٹون میں استعمال کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھنٹی آ جائے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو انتظار نہیں کرتے اور وہ فوراً، یعنی جملے کے مکمل ہونے سے پہلے فوراً فون کاٹ دیتے ہیں۔ تو اس میں درمیان میں معنی کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، معنی پورا نہیں ہوتا، درمیان میں الفاظ کٹ جاتے ہیں۔ تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ تو اس بے ادبی کی وجہ سے نعت، حمد باری تعالی، نظم اور اسی طرح اذان اور قرآن کریم کی تلاوت کا لگانا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ انتظار نہیں کرتے جملے کا مکمل ہونے کا اور فوراً اس کو کاٹ دیتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے مواقع ایسے ہیں کہ جہاں بندہ ایسی چیزیں، مقدس کلمات استعمال نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اگر بندہ واش روم میں ہے اور اس درمیان میں اگر کال آ گئی اور اس میں تلاوت چل رہی ہو، اس میں حمد و نعت چل رہی ہو، نظم چل رہی ہو، حمد باری تعالیٰ چل رہا ہو، تو ایسے مقدس کلمات کا اس طرح ناپاک جگہ پر استعمال ہونا درست نہیں ہے۔ اس لیے کوئی تو معلوم نہیں ہوتا کون کس وقت فون کر لیتا ہے، تو اس لیے نظم، نعت، حمد باری تعالیٰ یا اسی طرح لوگ الارم کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو الارم کے طور پر بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بھی لوگ بیچ میں سے کاٹ دیتے ہیں تو جملہ مکمل نہیں ہوتا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگ حمد باری تعالیٰ، نظم، نعت یا قرآن کی آیت تو نہیں لگاتے، اس کی جگہ گانا لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، گانا لگاتے ہیں، تو وہ بھی درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ گانے میں عموماً میوزک لگایا جاتا ہے اور ایسی چیزیں لگائی جاتی ہیں جو شرعاً درست نہیں ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گانا دل میں نفاق کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔ تو اب اگر کوئی بندہ گانا لگائے گا تو اب اس ایک رنگ ٹون کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جو گانے کے ٹون کو سنیں گے۔ اچھا، بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندہ موبائل آف کرنا بھول گیا یا اس کو سائلنٹ پہ کرنا بھول گیا اور مسجد میں صف میں کھڑا ہوا اللہ کے سامنے وہاں گانا چل رہا ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا موبائل بج رہا ہوتا ہے، گھنٹی بج رہی ہے، اس میں گانا چل رہا ہے، تو انتہائی افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ اس لیے کوئی قرآنی کلمات، حمد و نعت، نظم وغیرہ اور یہ چیزیں میں نہیں لگانی چاہیے، اور اذان کی کلمات بھی نہیں لگانے چاہیے، اور اسی طرح کوئی ایسی رنگ ٹون کے جس میں میوزک ہو، جو گانے بجانے والی ہوں، یہ بھی نہیں لگانے چاہیے۔ کوئی سادہ سے ٹون بندہ لگا لے، اور الارم ہو یا اسی طرح رنگ ٹون میں بندہ ایسی چیزیں لگا لے۔ اب اگر اس میں ایک مسئلے کی وضاحت یہ بھی کر دوں، ایک آدمی ہے، اگر اس نے رنگ ٹون لگائی ہوئی ہے، کال پہ لگائی ہوئی ہے، کوئی بندہ اگر فون کر رہا ہے تو اس میں اگر وہ قصداً اس کو سن رہا ہے تو یہ گناہگار ہوگا، اور بلا قصد ایسے اس کو اگر سماعت میں وہ گانا آ گیا، اگر اس کا ارادہ نہیں ہے، قصد نہیں، اچانک اس نے لگایا کان پہ اور اس سے وہاں گانا بجنا لگ گیا، تو پھر جو ہے نا وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اگر وہ قصداً سن رہا ہے تو پھر وہ گناہگار ہوگا۔ تو اس لیے میں تو آپ کے سامنے اتنا بھی عرض کروں گا کہ آپ یہ سوچ نہ رکھیں کہ مجھے صرف فون کرنے والے بس صرف دوست یار ہوں گے۔
ایسا ہی ہو سکتا ہے آپ کو علماء فون کریں، آپ کو مسجد کا خطیب صاحب فون کرے، امام صاحب فون کرے، کوئی قاری صاحب فون کرے، کوئی ایسا کوئی اللہ کا ولی، کوئی بزرگ آپ کو فون کر لے، تو اس درمیان میں کہ آپ کا یہ رنگ ٹون لگانا کیا تاثر دے گا کہ آپ کے گانے کی آواز اس تک جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے رنگ ٹون کو بالکل سادہ استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہم اس مسئلے کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔